نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم یقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخلی من ای ابواب الجنة شئتی۔ اسٹوڈیو اسلام میں آپ حضرات تو خواتین کا استقبال ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بیوی کے حقوق مردوں پر کیا ہیں اس کو بیان کیا۔ آج ہم یہ جانیں کہ مردوں کے حقوق بیویوں کے اوپر کیا کیا ہیں، بیویوں کو کیا کیا کرنا چاہیے مردوں کے لیے، اس کے متعلق بھی ہم چند باتیں جانیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جو مسند احمد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارا شوہر ہے کیا، تم شادی شدہ ہو کیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا اچھا تو تم شوہر کے ساتھ کیسے رہتی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں جتنی خدمت اس کی کر سکتی، جتنا اس کا خیال کر سکتی پورا خیال کرتی، مجبور ہو گئی تو اور باتیں، ورنہ تو ہر طرح میں اس کا خیال کرتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ان کا اتنا خیال کرتی ہو کیا، ان کی اطاعت کرتی ہو، خدمت کرتی ہو؟ سن لو تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری جہنم بھی ہے۔ شوہر کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، نیک باتوں میں، اچھی باتوں میں، شریعت کی باتوں میں جنت ملے گی۔ شوہر کی نافرمانی کرو گی تو تم کو جہنم ملے گی۔ تو معلوم یہ ہو کہ سب سے پہلا جو حق ہے بیوی کے اوپر شوہر کا، اس کی خدمت، اس کی فرما برداری، یہ اس کا حق ہے، خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت فرما برداری کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ۔ اس کے اندر بھی دیکھیے اللہ کا حق بھی بیان کیا گیا اور شوہر کا حق بھی بیان کیا گیا، اور دونوں حقوق ایک ساتھ بیان کیے گئے۔ تو جس طرح اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے ویسے ہی شوہر کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ترمذی میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت انتقال ہو، کسی عورت کا انتقال ہو، اس کا شوہر اس کی فرما برداری سے، اس کی خدمت سے خوش ہے تو اس عورت کو جنت ملے گی۔ وہ نیکی کے کام بہت کی ہوگی، نماز بھی پڑھی ہوگی، روزہ بھی رکھی ہوگی، کیا کیا کی ہوگی، لیکن جنت میں جانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شوہر راضی ہو، اور راضی ہونے کا مطلب یہ کہ نیک باتوں میں، یہ نہیں کہ صاحب شوہر بیوی سے کہا چلو چلے جائیں گے، سنیما کو جائیں گے، فلاں کریں گے، سب شوہر خوش ہے، بڑی اچھی بیوی ہے بھائی، میں کہتا ہوں سر بن سنور کے آؤ جائیں گے فلاں جگہ، پردہ نہیں کرنا، برقع نہیں پہننا، یہ سب مطلب نہیں ہے اس کا۔ دین کی باتوں میں جو کوئی شوہر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے، شوہر کے ساتھ اچھا رہتی ہے تو اس کو جنت ملے گی۔ لہٰذا ساری حدیثوں کا لب لباب مقصد یہی ہوا کہ شوہر کی فرما بردار ہونا چاہیے بیوی کو، یہ سب سے پہلا حق ہے بیوی کے اوپر شوہر کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب شوہر کا زیادہ خیال کرے۔ جب تک ماں باپ تھے ماں باپ کا خیال کرتی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، اب شادی ہونے کے بعد سوچا جائے تو شوہر کا حق ماں باپ کے حق سے بھی بڑھ جاتا ہے، یہ بھی شریعت کے اندر ہے، شوہر کا حق بہت بڑھ جاتا ہے۔ کہا کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا سب سے زیادہ لوگوں میں حق کس کا ہے عورت کے اوپر؟ آپ نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ اچھا،
کہا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا اس کی ماں کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صاحب سارے انسانوں میں سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے، تو بیوی شوہر کی فرما برداری کو ماں باپ کی فرما برداری سے بھی زیادہ حیثیت دے گی شادی کے بعد، اتنا حق ہو جاتا ہے شوہر کا، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفل عبادت بھی شوہر کی اجازت سے کرنی چاہیے۔ نفل عبادت میں خاص کر روزہ، کوئی عورت نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو شوہر سے اجازت لے کر رکھے گی، شوہر اگر ہے بستی میں تو رکھے گی۔ یہ اس کے اندر مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ صاحب دن میں کبھی شوہر کو اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا شوق ہوا، خواہش ہوئی، اب وہ روزہ رکھی ہوئی ہے، اب کہے گا روزہ توڑو، اچھا نہیں لگے گا، اسی لیے کیا کرے گا؟ سمجھ لے گا، صبر کر لے گا۔ اگر وہ اجازت دیا ہے تو سب خوشی کے ساتھ رہے گا۔ تو اس لیے بھی عورت کو چاہیے کہ نفل روزے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ شوہر بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، ایک ہی بستی میں رہتے ہیں، ایک ہی جگہ رہتے ہیں، نفل روزے کے لیے۔ ہاں شوہر نہیں ہے تو پھر اجازت وہ دے کر بھی جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت روزہ رکھتے رکھتے کمزور ہو جائے، یہ بھی ایک مصلحت ہوتی ہے کہ صاحب شوہر چاہتا ہے کہ نہیں زیادہ نفل روزہ نہ رکھو، بچوں کی خدمت کرنا ہے اور صاحب تم کمزور ہو جائے گی، یہ بھی ایک مصلحت ہوگی۔ لیکن پہلی مصلحت ہی زیادہ راجح ہے کہ پتہ نہیں شوہر کو اپنی بیوی سے کب صحبت کرنے کا شوق ہوگا، خواہش ہوگی، اور وہ روزے میں رہے گی تو اس کے لیے ایک رکاوٹ بنے گی نا۔ اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر موجود ہے تو عورت کو نفل روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی کریم نے یہ بھی فرمایا بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے اس کو گھر میں آنے کی اجازت دے۔ ہو سکتا ہے کہ صاحب آپ کا ماموں ہوں گے، یعنی لڑکی کے ماموں ہوں گے، چچا ہوں گے، بھائی ہوں گے، اس طرح کے رشتے محرم جو حرام ہے جن کے ساتھ نکاح ویسے ہوں گے۔ لیکن شوہر کو کچھ بات معلوم ہے کہ اس کا اخلاق اچھے نہیں ہے، وہ غلط آدمی ہے، چچا ہی صحیح، ماموں ہی صحیح آپ کا، شوہر چاہتا ہے کہ نہیں آنا چاہیے وہ گھر میں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے نہیں وہ تو میرا رشتہ دار ہے، وہ تو آئے گا، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والا؟ نہیں، آپ تو شوہر کے گھر میں رہتی ہیں نا، تو لہٰذا شوہر کی بات چلے گی، آپ بیوی ہیں نا اس لیے شوہر کی بات چلے گی، تو لہٰذا آپ کو اپنے گھر میں اس آدمی کو اجازت نہیں دینی چاہیے، اگرچہ کہ وہ محرم ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، لیکن آپ کا باپ ناپسند کرتا ہے ان کے آنے کو، تو ان کو بھی اجازت نہیں دینا چاہیے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صاحب شادی کے بعد لڑکی یعنی بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے۔ کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں اس کے لیے اجازت دینے کی ضرورت نہیں، جیسے بغل کی دکان میں بازو ہی ترکاری ورکاری کی دکان ہے، جا کے لے کر آ گئی، یا فلاں ہو گیا، اب جاتی ہے کسی کو دیکھنے کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے، دوسرے محلے میں جاتی ہے، دوسری بستی میں جاتی ہے، اب شوہر نہیں ہے تو یہ بھی باہر چلے گئی، انتظار کی جب تک شوہر ہیں، آفس کو چلے گئے، اب یہ بھی نکل گئی، صاحب وہ شوہر جب آنے سے پہلے گھر کو آ گئی، حرام ہے، جائز نہیں ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ جو ضروری چیزیں اس کے لیے جائے گی کہ صاحب جیسے میں نے کہا چھوٹی موٹی کوئی چیز خریدنی ہے، فلاں کرنی ہے، اب بغل ہی میں ہے، یہ بھی اگر دور ہے دکان وکان نہیں جا سکتی، شوہر کی اجازت لے کے جانا چاہیے، وہ چاہے پیدل چاہے آٹو سے جائے، چاہے کسی اور چیز سے جائے، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر کہا گیا کہ صاحب ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا میں جا رہا ہوں سفر پر، گھر سے نہیں نکلنا، اس کا اپنی بیوی کو منع کر کے گیا، اب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اب اس عورت نے کہا ان کے والد کا بیمار ہو گئے، اس عورت نے کسی سے کہلوایا اللہ کے رسول سے کہ میرے شوہر تاکید کر کے گئے گھر سے نہیں نکلنا، میرے ابا کا یہاں بیمار ہو گئے ہیں، میں ان کو دیکھنے جاؤں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جی، اللہ سے ڈرو اور تمہارے شوہر کی نافرمانی نہ کرو، اللہ اکبر، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ حدیث تھوڑی ضعیف ہے لیکن بہرحال لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے، اس لیے میں نے بھی ذکر کر دیا، انتقال ہو گیا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
سے اجازت مانگی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ان کے جنازے بھی مت جاؤ گے، تم اپنے شوہر کی فرما برداری کرو گی، تو لہٰذا نہیں گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی تو اس کو جنت ملی۔ دیکھیے، تو اس حدیث کے متعلق میں نے کہا اس کو ضعیف کہا محدثین نے، میں نے ایک حدیث ایسے ہی آپ کے سامنے سنا دی کہ ایسی بھی ایک حدیث ہے، لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ اسی طرح یوں بھی ہم کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ جائے شوہر کی اجازت کے بغیر۔ مسجد میں جانا چاہتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ جماعت میں شریک ہونا تمہارے لیے کوئی ضروری ہے کیا؟ کیوں جاتی ہو؟ شوہر کہتا نہیں جانا، نہیں جانا چاہیے۔ البتہ شوہر کے لیے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھی تمہاری بیویاں اگر نماز کو جانے کے لیے اجازت مانگتی ہیں ان کو اجازت دو، مت منع کرو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت مانگنا چاہیے ان کو۔ اگر کوئی ہے نہیں صاحب نہیں جا سکتی تو نہیں جانا چاہیے، وہ یہاں تک بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں سے خیال کریں۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی وغیرہ کو ان کے ماں کے پاس جانے کی، بہنوں کے پاس، بھائیوں کے پاس جانے کی اجازت دے، اتنی بھی سختی نہ کرے کہ عورت پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اس کا بھی خیال کر دے تو اچھا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کریں، وہ مال کسی قسم کا ہوگا، کپڑے کے شکل میں ہو، کھانے پینے کی چیزوں میں ہو، ان سب کا بھی خیال کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر لا لا کے آپ کو دیتا ہے، آپ وہ جو ہے بان کے اپنے ماں کے گھر کو بیچتی ہیں، بہن کے گھر کو بیچتی ہیں، بھائی کے گھر کو بیچتی ہیں، ان کے مال کو اور سب ان کے کپڑے کو اور سب فلاں کو ضائع کرتے ہیں۔ لا کے آپ کو دیا کہ صاحب بہت اچھی ساڑی ہے، فلاں ہے، 2 مرتبہ پہنے، تیسری مرتبہ اٹھا کے کسی کو دے دیا۔ پوچھا شوہر نے بھائی وہ ساڑی لائے کیا ہوا؟ ہاں وہ دے دی، 2 پہن لی، اس کو اٹھا کے دے دی۔ نہیں، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، شوہر کے مال کی حفاظت کرنا چاہیے۔ کوئی چیز آپ دینا چاہتی ہیں بہن کو، ماں باپ کو، کسی کو بھی شوہر کی اجازت لے کر دینا چاہیے، اور اگر شوہر کہے کہ نہیں دے سکتی تو مت دیجیے، اس کا بھی خیال کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ کو ہدایت دیتے ہیں کہ صاحب اپنے شوہر کے مال کو اسراف نہ کیجیے، اس کو جو ہے غلط راستے میں خرچ نہ کیجیے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر ایسا نہ کیجیے۔ ہاں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جیسے کھانے پینے کی چیزیں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، بچ گئی ہے، وہ اٹھا کے آپ دے دیتی ہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، اس کے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں، اور شوہر بھی ایسی چیزوں سے ناراض نہیں ہوگا، اس لیے اس کا بھی خیال کریں۔ اس کا بھی خیال کریں۔ ایک چھٹا حق یہ بھی سمجھیں کہ شوہر جو کچھ آپ پر خرچ کرتا ہے اتنا ہی اس سے امید رکھیے، زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالیے، یہ لاؤ، یہ لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، یہ خرید کے لاؤ، فلاں انگوٹھی لاؤ، فلاں ہار لاؤ، فلاں لاؤ، بیچارہ پریشان نہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا بھی آپ کو خیال کیجیے، اپنی خواہشوں پر کنٹرول رکھیے، حریص مت بن جائیے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ صاحب شوہر کے گھر کے جو کام کاج ہیں بیوی کو ان کا خیال کرنا چاہیے، گھر صاف ستھرا رکھا، اور شوہر آیا تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور صاحب اس کی اس طرح کی خیال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صاحب میں کیا کام والی ہوں کیا، تیرے گھر میں جھاڑو دوں گی کیا، کھانا پکاؤں گی کیا، تو اپنا کھانا پکا لے، تو اپنے گھر کو جھاڑو دے، یہ سرکشی ہے۔ یہ سرکشی آپ کو چاہیے کہ بیوی کو چاہیے کہ صاحب شوہر کے ان ساری چیزوں کا خیال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول کوئی خادم دے دیجئے، کام دے دیجئے، میں گھر کا کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، سینے میں درد آنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا رے تم گھر کا کام کیوں کرتی، گھر کا کام مت کرو، تم تو بیوی ہو، تم کو صرف شوہر کے ساتھ سونا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کہا نا۔ تو دیکھیے حضرت فاطمہ بھی گھر کا پورا کام کرتی تھیں۔ اس طرح عورت کو بھی چاہیے کہ ہیلے بہانے نہ کرے، پانی میں ہاتھ ڈالتی ہیں تو مجھے سردی ہو جاتی ہے، اور چولہے کے پاس کھڑی ہوتے ہیں تو میرا بی پی بڑھ جاتا ہے، اگر ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسی ہیلے بہانے کہ صاحب میں جب وہ جھاڑو دیتی ہوں اور صاف کرتی ہوں تو ایسا ہو جاتا ہے، اور جب میں دھول جھاڑتی ہوں تو مجھے سائنس پرابلم ہو جاتا ہے، اور سب فلاں ہو جاتا ہے، الرجی ہو جاتی ہے، ایسے بہانے کرتے کرتے کچھ بھی نہیں، میں کپڑے میں کپڑا نہیں دھو سکتی، میرے ہاتھوں میں فلاں ہو جاتا ہے، فوراً واشنگ مشین خرید کے دیجئے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔
جتنی خدمت آپ کر سکتی ہیں اس کا آپ خیال کیجیے۔ شوہر کے لیے بھی ضروری ہے اور بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ صاحب رشتہ داروں کا خیال کرے۔ صاحب بیوی شوہر کے رشتہ دار ہیں ان کا خیال کرے، اور صاحب شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے رشتہ داروں کا خیال کرے۔ اس لیے کہ رشتہ ہو گیا۔ خیال کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ صاحب جو چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، بالغ ہے، بڑا لڑکا ہے، وہ آپ کے پاس آئے تو صاحب آپ سے بات کریں، ہنسی کریں، دل لگی کریں، مزہ، حرام ہے نا۔ ان سے بھی آپ کی شادی ہو سکتی تھی، وہ سب نامحرم ہیں۔ ہاں چچا ہیں، ماموں ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں نا، ان کا خیال کیجئے، بھائی ہیں۔ تو شوہر کو بھی چاہیے کہ صاحب عورت کو اس کی اجازت بھی دے اور اس کو حق بھی دے کہ صاحب تمہارے ماں باپ آتے ہیں، اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا رکھو، تمہارے بھائی تمہاری بہن آتی ہیں تو ان کو بھی خیال کرو، ان کو بھی اچھا کھلاؤ پلاؤ۔ ہاں یہ سب بھی ہونا چاہیے، شوہر کو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ صاحب بیوی سے اجازت شوہر سے اجازت لے کے بیوی اپنے رشتہ داروں کو کھلائے پلائے رکھے، یہ سب بھی اچھا ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایسے بہت سارے حقوق ہیں، اور آخر میں تو یہ ہے کہ صاحب اپنی عزت و آبرو اپنی شوہر کے لیے وقف کرے، زیب و زینت اپنے شوہر کے لیے کرے، یہ بھی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بیوی کے لیے ویسے ہی بناؤ سنگار کرتا ہوں جیسا کہ بیوی میرے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے، تو دونوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو بیوی کے لیے سب سے پہلا حق یہ ہے، یا آخری حق یہ ہے کہ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے اور صاحب بدبو نہ آئے اس کے جسم میں۔ بہت ساری عورتیں رہتی ہیں، کھانا پکایا فلاں کیا، گرمی کے دن ہے، پسینہ آئے، کپڑے میں بدبو ہے، بدن میں بدبو ہے، ویسے ہی رہ جاتی ہیں شوہر کے ساتھ۔ نہیں، نہانا چاہیے، دھونا چاہیے، میل کو چل دور کرنا چاہیے، بناؤ سنگار کر کے رہنا چاہیے کہ شوہر تم سے خوش رہے اور صاحب تم کو دیکھ کر اس کو ہونا چاہیے خوشی۔ یہ سارے حقوق کا اگر خیال کریں گے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے تو انشاءاللہ خیر و برکت کی زندگی ہوگی اور ایک دوسرے سے خوش رہیں گے، راضی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو بیوی کے اور بیویوں کو مردوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔